تم رویا اور گڑ گڑایا کرو کہ اللہ کے سامنے آسمان اور زمین، چاند اور ستارے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ بظاہر ہمیں شاید نظر نہ آتا ہو، لیکن پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ جو پہاڑوں سے پتھر نیچے گر پڑتے ہیں، یہ جو پہاڑوں کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پانی نکل رہا ہے، لیکن رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف اور ڈر سے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو میں نے ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں اس دن سے رو رہا ہوں، میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ رونا، رونے کی کئی صورتیں ہیں۔ اس کی تھوڑا سا نا وہ آواز تھوڑی کم کر دیں۔ رونے کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان مصیبت کی وجہ سے روتا ہے، اور مصیبت کی وجہ سے رونا خلاف فطرت یا خلاف شریعت نہیں ہے۔ جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو انسان کو قدرتی طور پر رونا آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان والے کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے راحت ملتی ہے تب بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں، مصیبت آتی ہے تب بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر حال میں ہی خیر کے اندر ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جب اسے نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر مومن کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹنے کے چبھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان جو ہے کسی کی جدائی میں بھی روتا ہے۔ بچہ فوت ہو جائے لازمی بات ہے ماں باپ کو رونا آتا ہے، بھائی فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائے تو انسان کو رونا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے القلب یحزن، اے ابراہیم آج تمہاری جدائی کی وجہ سے میرا دل بڑا غمگین ہے۔ والعین تدمع، اور میری آنکھیں تمہاری جدائی کی وجہ سے بہہ رہی ہیں، میں رو رہا ہوں۔ وَأَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اے ابراہیم ہم تمہارے چلے جانے کی وجہ سے بڑے غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہوگی ہم شاید اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو قریب محلے والے اپنے گھر اگر شادی کی ڈیٹ بھی رکھی ہو تو شادی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پڑوس کے اندر کیا ہو گئی ہے، فوتگی ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ قریب فوتگی ہو گئی ہو اور ہم خوشی منائیں۔ لیکن اللہ اکبر، محبوب دو جہاں، محبوب کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس حال کے اندر ہے کہ محبوب کی گود میں ہے، اور باہر قریش مکہ شادیانے، خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو ابتر ہو چکا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب یہ بدبخت آپ کے بارے میں کہتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ابتر یہی لوگ ہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ ہم آپ کا نام تو ایسا روشن فرمائیں گے کہ تا قیامت آنے والا ہر صاحب ایمان تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، بلکہ دنیا کے ہر کونے کے اندر ہم آپ کا کلمہ پہنچا کر رہیں گے۔ میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام کی جب مبارک آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ جدائی کے آنسو ہیں، یہ کوئی خلاف فطرت چیز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس رونے کے اندر کوئی واویلا ہو، گریبان چاک کرنا ہو، بالوں کا کھولنا ہو، تو پھر یہ چیز جو ہے گناہ کے زمرے میں آتی ہے، ایسی چیز کی شریعت اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، ان کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے رونے کا جو سبب تھا وہ صرف بیٹے کی جدائی نہیں تھی، دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک جنت کا تحفہ تھا، اور جنت کی نعمت کی جدائی کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی۔ تو بہرحال کسی کی جدائی میں رونا یہ بھی بعض اوقات انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔